اس افسانے کو پیش کرنے کے پیچھے میں نے جو تین باتوں کا خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ افسانہ دہلی کے ایک اسکالر عبدالصمد صاحب نے اپنے ایم فل کے مقالے میں اسے کوٹ بھی کیا ہے، اور مرحوم شعیب احمد صاحب نے اسے بطور خاص پسند کیا تھا، اور بر صغیر کے جو انہوں نے نفسیاتی افسانوں کا جو انتخاب شائع کیا تھا 12 افسانوں کا، اس میں اسے شامل کیا تھا. تو اس سے مجھے لگا کہ شاید اسے پیش کرنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں توجہ چاہوں گا پوری طرح سے افسانے کے سلسلے میں، کیونکہ اس میں جو سسپنس ہے، جو چونکانے والا، اس سے زیادہ چونکانے والا میں انکشاف بھی کرنے سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ افسانہ، اس کا تھیم، مرکزی خیال بالکل حقیقی ہے اور میں نے آس پاس سے لیا ہے، اور موضوع اتنا حساس ہے کہ شاید میں کبھی بتا بھی نہ پاؤں یہ کہانی کس کی ہے، لیکن یہ بالکل 100% صحیح واقعے پر مبنی ہے. عنوان ہے کرچیاں. رات کے 11 بجے تھے. کرچیاں. رات کے 11 بجے تھے. ہوا میں خنکی کافی پڑ گئی تھی. چوتھی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے وقت زرغام نے پوچھا، کیا اس کے اوپر بھی فلیٹس ہیں؟ نہیں، یہ ٹاپ فلور ہے، اس کے اوپر کھلی چھت ہے. کیوں؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا. عبید کچھ نہ بولا. پھر جب اس نے دروازے کی کال بیل پر انگلی رکھی تو زرغام نے ٹھٹک کر کہا، 1 منٹ، میں ابھی آیا. اور پھر وہ ایک ایک سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی طرف لپکا. مگر اس سے پہلے کہ عبید کچھ کہہ پاتا، زرغام چھت پر جا چکا تھا. وہ کال بیل کا بٹن دبا چکا تھا، لہذا تذبذب کے عالم میں سوچتا رہ گیا کہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرے یا وہ بھی اس کے پیچھے چھت پر جائے. دروازہ قدرے توقف کے بعد کھلا. ماں کے چہرے پر غنودگی کے آثار تھے، شاید آنکھ لگ گئی تھی. اس کے تاخیر کا سبب بتانے سے پہلے ہی ماں پوچھ بیٹھی، تمہارا دوست کہاں ہے؟ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، زرغام سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا. اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور چہرے سے بے چینی مترشح تھی. کیا ہوا؟ عبید نے زرغام کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا. کچھ نہیں، اندر چلو، بعد میں بتاتا ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں. زرغام بدستور اسے سوالیہ انداز میں گھورتا رہا. پھر ماں کو بھی الجھن میں دیکھ کر اس نے کہا، امی آپ سو جائیے، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہوگا ہی، ہم کھا لیں گے. ماں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور وہ دونوں ہاتھ منہ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے. کچھ بتاؤ گے بھی؟ عبید نے تشتریاں لگاتے ہوئے پوچھا. پہلے کھانا تو شروع کرو. عبید نے خاموشی سے کھانا نکالنا شروع کر دیا. اس نے گویا اب کچھ نہ پوچھنے کی ٹھان لی تھی. دفعتاً زرغام کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ تصویر کس کی ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم میں لگی تصویر کی طرف دیکھ رہا تھا. اوہ، تم نے یہ تصویر کل بھی دیکھی ہوگی. آج اس سوال کی وجہ؟ اوہ، تم بتاؤ تو پھر میں وجہ بتاؤں گا. اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور کپکپی تھی. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جنید، جس کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا ہے. عبید کے لہجے میں اداسی کھل گئی. کیا اس کی موت چھت پر سے گرنے سے ہوئی تھی؟ زرغام نے اپنے تجسس کو دباتے ہوئے کہا. ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ اس بار عبید نے چونک کر پوچھا. اس کا چمچہ والا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا. تم یقین کرو گے، میں نے ابھی تمہارے بھائی کو چھت پر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے. واٹ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ بہت بات سن چکا ہوں یہ کمنٹ اپنے بارے میں، زرغام نے منہ بنا کر کہا. ابھی تم نے میرے علم پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا. عبید کچھ نہ بولا، بس خاموشی کے ساتھ جواب طلب نظروں سے اسے تکتا رہا. پھر کھانا کھا چکنے کے بعد جب وہ بیڈ روم میں آئے تو زرغام نے خود ہی کہنا شروع کیا. پریمونیشن کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہوگے. ہاں، اور اس پر یقین بھی رکھتا ہوں. میرے دادا مرحوم بعض اوقات مستقبل میں ہونے والے واقعات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے. بالکل اسی طرح کی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. صرف ایک فرق ہوتا ہے، مجھے مستقبل کے بجائے ماضی کے واقعات نظر آنے لگتے ہیں، خاص طور سے ایسے واقعات جن کے متعلق
کچھ باتیں ابھی تک سروس پہ ناراض ہوتی ہیں۔ عبید حیرت اور بے یقینی کے عالم سے تکتا رہا۔ یقین نہیں آیا تو بہت مشکل سے لوگوں کو یقین آتا ہے۔ شاید اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہو۔ مجھے خود نہیں معلوم مجھ پر یہ کیفیت کب اور کیسے طاری ہوتی ہے۔ بس جب کبھی کسی ایسے مقام سے گزرتا ہوں جہاں کبھی کوئی جرم یا حادثہ ہوا ہوتا ہے تو میرے قدم خود بخود کسی انجانی طاقت کے ذریعے اثر جائے واردات کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہاں پہنچتے ہی نہ صرف ماضی کے واقعات ری پلے ہونے لگتے ہیں بلکہ میرے کانوں میں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جنہیں پاس موجود دوسرا کوئی نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ عبید ابھی تک استجاب کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ملیشیا میں اپنی 5 سالہ سکونت کے دوران میں نے ایک بار ملیشیائی پولیس کے ایک قتل کے کیس کا معمہ حل کرنے میں مدد کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے ہی شریک جرم سمجھ لیا اور کافی پریشان کیا، لیکن پھر قتل سے میرا کوئی تعلق ثابت نہ ہونے پر انہوں نے نہ صرف مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا بلکہ میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ زرغام کے لبوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم نے اوپر کیا دیکھا؟ عبید کو زرغام کی باتوں پر تقریباً یقین ہو چکا تھا۔ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے شاید یہ ایک سنسنی خیز انکشاف ہو کہ وہ چھت سے گرا نہیں تھا بلکہ اسے دھکا دے کر چھت سے گرایا گیا تھا۔ زرغام نے جملہ پورا کر دیا۔ کیا بک رہے ہو؟ زرغام سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کس نے دھکا دیا تھا؟ افسوس کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور تمہارے بھائی کا چہرہ میری جانب تھا۔ دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی جو شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دور ہونے کی وجہ سے الفاظ واضح نہیں تھے۔ اجنبی شخص کا انداز جارحانہ تھا۔ دونوں دوران تکرار ایک کنارے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک یوں لگا جیسے اس شخص نے تمہارے بھائی کو دھکا دیا، یا پھر ہو سکتا ہے ہاتھا پائی میں اس کے قدم خود اکھڑ گئے ہوں۔ چونکہ اس وقت چھت کی باؤنڈری وال اتنی اونچی نہیں تھی جتنی ابھی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ ہوا میں کوئی سہارا گرفت میں لینے کے لیے مچلے، لیکن بے سود۔ ایک چیخ لہرائی اور پھر اس کا جسم سر کے بل نیچے جا پڑا۔ ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے سے منظر فیڈ ہو گیا۔ تم نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا؟ عبید نے بے تابی سے پوچھا۔ اگر اس کے گرنے کے بعد بھی میری خوابیدہ کیفیت برقرار رہتی تو یقیناً دیکھ لیتا، کیونکہ وہ شخص فطری طور پر واپس مڑتا، مگر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی اور سب کچھ فیڈ آؤٹ ہو گیا۔ زرغام نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ منظر دوبارہ دیکھ سکنا ممکن ہے؟ عبید نے بڑی پر امید نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ کیفیت میری شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا، مجھے خود نہیں معلوم مجھ پر کب اور کہاں یہ کیفیت طاری ہو جائے۔ عبید کو خاموش کف افسوس ملتے دیکھ کر زرغام نے کہا، تم یہ پتا کرنے کی کوشش کر سکتے ہو کہ کسی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی اس حد تک کہ اس کی جان تک لینے کی کوشش کرے؟ تم ٹھیک کہتے ہو۔ تھوڑی دیر بعد عبید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب تم سے کیا چھپانا؟ اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے۔ وہ بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ ابو امی انتہائی مایوسی اور فکر مندی کے عالم میں تھے، کیونکہ وہ سدھرنے کی عمر پار کر چکا تھا۔ میں تو 7 سال سے جدہ میں تھا۔ ابو نے کئی بار خط لکھا تھا کہ میں اسے اپنے یہاں بلا لوں، مگر جاب ویزا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ 4 سال قبل جب میں انڈیا آیا تھا تو صورتحال اتنی سنگین نہیں تھی۔ سوچا تھا مسلسل سمجھاتے رہنے سے اس میں مثبت تبدیلی آئے گی، لیکن وہ سدھرنے کی بجائے اور بگڑتا گیا۔ راتوں کو اکثر گھر دیر سے آنے لگا۔ امی کی مسلسل نصیحت اور ابو کی سرزنش کا رد عمل صرف اس کی خاموشی ہوتی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ پوری رات باہر گزارنے لگا۔ 2 3 روز کے بعد گھر میں شکل دکھاتا۔ ابو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے مزید سختی کرنی شروع کی تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا، پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا، اخلاق و تہذیب کی ساری حدیں پار کر دیں۔ ابو نے دوستوں رشتہ داروں سے ملنا بہت کم کر دیا، کسی بھی قسم کی تقریب میں شرکت سے اعتراض کرنے لگے۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کیا کیا بہانے بناتے اور کب تک بناتے۔ عبید خاموش ہو گیا، اس کی نگاہیں چھت پر ٹکی ہوئی تھی۔ پھر اس دن تو ابو امی پوری طرح ٹوٹ گئے۔ اس روز وہ رات دیر گھر سے لوٹا اور کھانا کھائے کپڑے بدلے بغیر بستر پر جوتوں سمیت ڈھیر ہو گیا۔ امی کو کچھ شک ہوا تو وہ تصدیق کے لیے آگے بڑھی، لیکن فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے منہ سے شراب کی بو نے ان کے خدشے پر حقیقت کی مہر لگا دی تھی۔ ابو کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کبھی پولیس نہ گھر آ دھمکے،
کیونکہ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ جنید کسی نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے۔ ویسے بھی انہیں اب جنید کے گمراہ ہونے کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اس کی وجہ سے ہماری چھوٹی بہن عرشی کے لیے رشتے اور شادی میں درپیش ہونے والی مشکلات کی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات دوستوں اور رشتہ داروں سے نکل کر پڑوس اور محلے میں پہنچے، وہ عرشی کی شادی کروا دینا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت BA فرسٹ ایئر میں تھی اور پوسٹ گریجویشن سے پہلے شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی کافی اصرار کیا کہ میں عرشی کو شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں خود اس کی تعلیم نامکمل چھوڑ کر شادی کر دیے جانے کے خلاف تھا۔ ابو امی کے فون کالز اور خطوط سے بخوبی اندازہ ہوتا کہ کس طرح ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ عبید نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پھر کہنا شروع کیا، اور پھر جب ابو نے کال کر کے اس سانحے کی خبر دی تو میں ایک دم سے سکتے میں آ گیا۔ حالانکہ لاشعور کے کسی گوشے میں اس کی غیر فطری موت کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ فون پر ان کی سپاٹ آواز ان کے اندر کے کرب و سکون کی کشمکش کی غماز تھی۔ میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن ایک ہفتے بعد جب میں آیا تو امی مجھے جکڑ کر رو پڑی۔ ابو اس صدمے سے گویا گم ہو کر رہ گئے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ ہاں کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، بیشتر اوقات اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتے ہیں، باہر نکلنا تو بہت ہی کم کر دیا ہے۔ عرشی نے بھی گویا اس واقعے کی کربناک یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے خود کو MPhil کی تیاری میں پوری طرح مشغول کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سونا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے، زرغام نے وال کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن زرغام کے انکشاف نے عبید کی آنکھوں سے نیند گویا چھین لی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے نہ جانے کتنی رات گزر گئی اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند بھی آ گئی۔ رات کے کسی پہر اچانک نیند کھلی تو دیکھا زرغام اپنے بستر پر نہیں تھا۔ فوراً باتھ روم کے دروازے پر نظر گئی، دوسرے ہی لمحے اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ باتھ روم کے دروازے پر باہر سے چٹکنے لگی ہوئی تھی۔ اس نے چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھا۔ ابھی وہ بستر سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور زرغام بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اوہ، تو تم جاگ گئے؟ وہ عبید کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر چونک پڑا۔ عبید اسے سوالیہ نظروں سے گھورتا رہا۔ کیا پھر؟ عبید نے دفعتاً دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ زرغام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا اور پلنگ کے سرہانے سے لگ کر نیم دراز ہو گیا۔ عبید بے چینی سے اس کی مزید کچھ کہنے کا انتظار منتظر رہا۔ رات اچانک مجھے حبس کا احساس ہونے لگا، جس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینے کی غرض سے چھت پر چلا گیا۔ وہاں پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور اس بار میں نے اس شخص کا چہرہ بالکل واضح طور پر دیکھ لیا۔ کون تھا وہ شخص؟ عبید مزید کسی تمہیدی جملے کے صرف اس شخص کی شناخت جاننا چاہتا تھا۔ یقین کر سکو گے؟ زرغام نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہ فلمی سٹائل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو پلیز، اور بتاؤ کہ وہ کون تھا وہ؟ انکل۔ تمہارا مطلب ہے ابو؟ عبید ایک دم سے سکتے کے عالم میں آ گیا۔ اس کے لہجے میں غیر یقینی پن کے ساتھ برہمی کا بھی عنصر نمایاں تھا۔ تمہارا مجھ پر اعتبار تمہیں مزید صدمے سے دوچار کر سکتا ہے، اور بے اعتباری ہمارے تعلقات کشیدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں ہر صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد تمہیں حقیقت بتانے کے لیے خود کو راضی کیا ہے۔ زرغام کی لہجے کی سنجیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرے روز دن بھر کی کشمکش کے بعد عبید نے آخر فیصلہ کر لیا ابو سے آنکھ ملا کر بات کرنے کا۔ ابو کو تو جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ سکتے کے عالم میں بس عبید کو تکتے رہے۔ اندر کا پورا کرب گویا آنکھوں میں اتر آیا۔ امی سے برداشت نہیں ہو سکا۔ بیٹی کی عمر کا خیال کرتے ہوئے بس ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ناخلف، احسان فراموش، تم نے سوچ بھی کیسے لی اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات؟ امی، میں نے صرف تصدیق چاہی ہے، ابھی تک الزام نہیں رکھا، عبید نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے دماغ میں یہ بات بھری کس نے؟ اوہ، کہیں تم دونوں نے کل رات مل کر کوئی کھچڑی نہیں پکائی؟ امی کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہو گیا۔ امی، یہ آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں۔ میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے گھر میں ٹھہرے مہمان پر کوئی الزام عائد ہو سکے۔ البتہ ابو کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں کی اولادیں نالائق ہوتی ہیں،
والدین انہیں زیادہ سے زیادہ گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر قطع تعلق کر لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ ایک لمحے کے لیے ابو نے اسے دیکھا اور پھر بے دم سا ہو کر قریب کی آرام کرسی میں ایک دم سے بیٹھ گئے۔ عبید چند ساعتوں تک تنفر آمیز نگاہوں سے ابو کے چہرے کو تکتا رہا، لیکن اسے وہاں احساس جرم کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ شدید تذبذب کی ایک لہر سی ذہن کے کسی گوشے سے ابھری۔ اگر یہ بات بے بنیاد ہوئی تو کہیں ابو اتنے بڑے الزام کو دل سے نہ لگا بیٹھیں۔ اس نے صورتحال فی الحال مزید بگڑنے سے بچنے کے لیے کمرے سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا، اور پھر اسے اپنی دوستی اور برسوں پرانے تعلقات کا حوالہ دے کر زرگام کو جانے سے روکنا پڑا۔ اسے اپنے انکشاف کے نتیجے میں گھر میں پیدا ہونے والی کشیدگی کا شدت سے احساس تھا۔ وہ خود کو والدین اور بیٹے کی رشتے میں پڑی اس دراڑ کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ عرشی بھی اس سے کچھ اکھڑی اکھڑی لگ رہی تھی، حالانکہ اس سے عمر میں اچھا خاصا فرق ہونے کی وجہ سے اس نے اس جھگڑے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ اپنے ہی گھر میں اجنبیت کے احساس اور تناؤ سے بھرپور ماحول سے اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ اس نے سوچا اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اسے عرشی کی مدد دینی چاہیے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ پشت دروازے کی طرف کیے کسی کتاب کے ورق گردانی میں مشغول نظر آئی۔ اسکول کے دنوں میں وہ اکثر چپکے چوری پیچھے سے اپنی ہتھیلیوں سے اس کی آنکھیں ڈھانپ لیتا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے جنید اور ابو بھی اپنے پیار کا اظہار بعض اوقات ایسے ہی کرتے تھے، لہذا وہ ایک ایک کر کے تینوں کے نام لینا شروع کر دیتی۔ لیکن اس نے جیسے ہی پیچھے سے اس کی آنکھیں موندی، وہ ایک دم سے بکھر کر اچھل پڑی اور پوری طاقت سے اس کی ہتھیلیوں کی گرفت کو جوڑا، ساتھ ہی اس کے تیز ناخنوں نے اس کے ہتھیلیوں کو بھموڑ ڈالا۔ عبید کے ہاتھوں کی گرفت یک لخت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ عبید ہکا بکا کبھی اپنی ہتھیلیوں کی خراشوں کی جانب دیکھ رہا تھا اور کبھی عرشی کی طرف، جو دروازے میں کھڑی چند لمحوں تک عبید کو دہشت زدہ نگاہوں سے گھورتی رہی۔ اس کے جسم پر راشا طاری تھا۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کاندھے سے لٹک رہے دوپٹے کو بڑی اجلت میں اپنے گرد لپیٹا اور تیزی سے امی کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ عبید ساکت کھڑا بند دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ چٹخنی چڑھانے کی کھڑکھڑاہٹ اس کے شعور و احساس کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ شکریہ۔